طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر در علينا یتیم طلع البدر علينا طلع البدر علينا یہ قسم ہے کہ ہوئے رنگین گل کا تذکرہ. جوانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنے گناہ آلود ماحول، بری سوسائٹی اور مذموم گرد و پیش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا آغاز ہوا. قدم قدم پر فتنوں کا ہجوم اور برائیوں کا جمگٹھا تھا. نفس کی رغبت، الجھاؤ اور میلان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں موجود تھیں. میخانے بھی تھے اور شاہدان سیمی بدن کے خلوت کدے بھی. قمار خانوں کی بھی کثرت تھی اور نغمہ و رقص کی بھی بہتات. وہاں فحش کاری کے اڈے بھی تھے اور بد اخلاقی کے مرکز بھی. جس طرف جائیے برائیوں کے پھندے لگے تھے اور بد چلنی کے دام بچھے تھے. چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب کا ایک ہی رنگ تھا. اس سراپا معصیت ماحول میں عبداللہ کے در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تقوی، طہارت، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے ساتھ دور جوانی اور عہد شباب گزارا. وہ ان قاتلوں، سفاکوں اور لٹیروں میں تنہا صلح و سلامتی کا پیغامبر، چوروں، رہزنوں، پیما شکنوں اور جھوٹوں میں اکیلا صادق الوعد اور دیانتدار، جواریوں، شرابیوں، زانیوں اور بدکاروں میں تنہا متقی، پرہیزگار اور نیک کردار تھا. زیادہ سے زیادہ نیکی کا تصور جو انسان کر سکتا ہے، محمد اس سے بھی زیادہ نیک اور صالح فطرت تھا. انسانیت کی بلندی کا آخری مقام جو ذہن میں آ سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے بھی بہت بلند تھی. دنیا کے اندھیرے میں صرف یہی ایک چراغ تھا. زمانے کے خارستان میں اسی کی ذات گلاب بن کر مہک رہی تھی. دہر کے خش و خاشاک اور کنکروں پتھروں میں اسی کی شخصیت گوہر شب تاب تھی. ہر پیالے میں زہر اور حنظر ملا تھا. صرف اسی کے ایک جام حیات اور مینائے زندگی میں امرت ہلکورے لے رہا تھا. عالم رنگ و بو میں بس وہی ایک ذات حق و صداقت کا مرکز اور ہدایت کا روشن مینارہ تھی. ان بولنے والے حیوانوں میں صرف یہی ایک انسان ناطق تھا جس کے نطق پر سچائی ناز کرتی تھی. عبداللہ کا بیٹا محمد تو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا اور باحیا. راستے میں چلے گا تو آنکھیں جھکائے ہوئے، وقار و متانت کے ساتھ. ایھا الاخوان، نہ جانے یہ نوجوان آگے چل کر کیا بننے والا ہے. اس انداز کا شریف، سچا اور نیک کردار آدمی میں نے تو نہ دیکھا نہ کانوں سے سنا. صاحبو، کسی سے وعدہ کر لے تو چاہے زمین ٹل جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، مگر یہ اپنے قول سے نہیں پھر سکتا. شراب اور لطف کی خلوتیں ایک طرف رہی، گانے بجانے، یہاں تک کہ افسانہ خوانوں کی محفل میں بھی اسے کسی نے نہیں دیکھا. اور لطف یہ ہے کہ وہ راہب بھی نہیں ہے کہ دنیا سے کوئی سروکار اور واسطہ نہ ہو. وہ بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، قرض لیتا ہے، لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے. ملک شام تک کے بازار سے تاجر کی حیثیت سے جانتے ہیں، مگر اس کے ہر کام میں انتہا درجے کی سچائی، دیانتداری اور عدل پایا جاتا ہے. ایک نوجوان، ہمارے خداوند بتوں کی اس محمد کے حال پر مہربانی ہے، جبھی تو اس میں اتنی بہت سی اچھائیاں جمع ہو گئی. ایک بوڑھا عرب، مگر میاں صاحبزادے، محمد کو تو آج تک کسی بت کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. یہ تو ان سے دور دور رہتا ہے، جیسے اس کے دل میں ہمارے خداؤں سے کوئی لگاؤ اور کسی طرح کی دلچسپی ہی نہیں ہے. بے عقیدہ لوگوں پر یہ بت کاہے کو مہربان ہونے لگے. ایک قریش جس کے ہاتھ میں ترکش تھا، عبداللہ کے بیٹے میں اور تو سب بھلائیاں ہیں، بس اس کی یہی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ لات و منات و نصر و حبل اور ہمارے خداؤں سے وہ عقیدت نہیں رکھتا. دوسرے انسانوں کو لغزش، ذلت قدم اور بھول چوک کے لیے ڈھیل دی جا سکتی ہے، مگر انسان کامل کو ادنا سے غلطی اور ہلکی اونچ نیچ سے بچایا جاتا ہے. قدرت خود اس کی تربیت کرتی ہے. اول تو اس کی فطرت ہی کو صالح، حلیم، عادل اور سعید بنا کر بھیجا جاتا ہے. اس لیے کسی ناپسندیدہ بات کو وہ خیالی طور پر نہیں چاہتا،
لیکن بفرض محال کبھی کبھار کوئی ایسا خطرہ ذہن میں بھی آ جائے تو خدا کی مشیت اس کا عملی ظہور نہیں ہونے دیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمسنی کا واقعہ ہے کہ مکہ میں نوجوان کہانیاں کہا اور سنا کرتے تھے۔ ان محفلوں اور صحبتوں کی بڑی دھوم تھی۔ ایک بار آپ بھی اس ارادے سے شہر میں آئے۔ وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں کسی کا بیاہ ہے اور گانا بجانا ہو رہا ہے، بانسری بج رہی ہے اور لوگ مزے لے لے کر جھوم رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی ہلکی قسم کی بے ضرر سی تفریح تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی کے مکان میں تشریف لے گئے، مگر وہاں جا کر آپ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ ساز و مطرب کی صدائیں بھی نہ سن سکے، اور اتنے زور کی نیند آئی کہ صبح ہو کر خوب دھوپ پھیل گئی تو آنکھ کھلی۔ اس وقت ساری محفل درہم برہم ہو چکی تھی۔ محمد کی جوانی چاند سے زیادہ اجلی اور پھولوں سے بڑھ کر بے داغ اور معصوم تھی۔ قدرت نے آپ کے دامن کردار پر بھول چوک کی پرچھائی بھی نہ پڑنے دی۔ آپ کی ذات عصمت و اخلاق کا آخری معیار اور سیرت کردار کی معراج تھی۔ آپ کے دشمن اور شدید دشمن بھی آپ کی عصمت، پاک دامنی اور خوش اخلاقی کے قائل تھے۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ محمد کے کسی دشمن نے آپ کے کردار کے بارے میں کسی قسم کے شک کا اظہار کیا ہو۔ خون کے پیاسے اعداء نے آپ کے پیام کو جھٹلایا، سارے عرب کو آپ کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن کوئی شخص آپ کی زندگی اور ذات و شخصیت پر تہمت نہ لگا سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، راست بازی اور عدل و نیکوکاری سے متاثر ہو کر قوم نے آپ کو امین کا خطاب دیا۔ سب لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ بوڑھے بوڑھے قریشی محمد کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کر کے عزت کے لیے مجبور ہو جاتے۔ جدھر سے آپ گزرتے لوگوں میں چرچے ہونے لگتے کہ عبداللہ کا نیک، سچا اور پرہیزگار بیٹا جا رہا ہے، اور پھر آپ کی تعریفیں ہوتی کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ بڑائیاں ہیں۔ لڑائی رک گئی۔ ایک بار مکہ میں بہت زور کی بارش ہوئی۔ مہ جھڑی جو لگی تو یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ بادل کھلنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ مکہ میں بہت زور کا سیلاب آ گیا۔ گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا۔ بہت سے مکان منہدم ہو گئے۔ اہل مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ خانہ کعبہ بھی سیلاب کی اس زد میں آ گیا۔ دیواریں گر پڑی اور ان کے ساتھ حجر اسود بھی اپنی جگہ سے زمین پر گر گیا۔ کعبہ کی تمام عرب والے عزت کرتے تھے، اور بت پرستی کے لیے بے پناہ شوق اور لامحدود عقیدت و گرویدگی کے باوجود اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں تھے۔ اپنے مکانوں، بیٹھکوں اور مویشی خانوں سے پہلے بھی کعبہ کی تعمیر مقدس سمجھی گئی کہ یہ ان کی عقیدت کا مرکز تھا۔ کعبے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ سب لوگوں نے نہایت دلچسپی اور جوش عقیدت کے ساتھ اس نیک کام میں حصہ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور کعبہ بنانے والوں کا ہاتھ بٹاتے۔ کعبے کی دیواریں اٹھ گئی تو حجر اسود کے لگانے کا سوال پیدا ہوا۔ ہر شخص کہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کی تنصیب کا شرف میں حاصل کروں گا۔ اس پر بات بڑھنے لگی۔ قبیلوں کے تفاخر و غرور کی داستانیں چھڑ گئی۔ ایک نے کہا کہ ابرہہ نے جب کعبہ پر ہاتھیوں کے لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش تھے، اس لیے حجر اسود کے نصب کرنے کا حق مجھے پہنچتا ہے۔ دوسرا بولا کہ حرب فجار میں میرے قبیلے کے لوگ جان کی بازی نہ لگاتے تو قریش کو ایسی فاش شکست ہوتی کہ ان کے عظمت و شرف کے دفتر ورق برق ہو جاتے۔ تیسرے نے کہا میرے دادا نے 2 بار تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا، ان کی ساری کمائی اور تمام پسنداز اسی مہمانی اور ضیافت میں صرف ہو گیا۔ چوتھا تلوار ٹیک کر بولا کہ کعبہ میں سالہ سال سے بخور اور عود و عنبر ہمارے قبیلے کے لوگ سلگا رہے ہیں۔ جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈبو لی۔ یہ اس بات کا عہد تھا یا تو ہم کعبہ کی دیوار میں حجر اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دے دیں گے۔ اب اس بات کا فیصلہ تلوار کریں گی، جس میں طاقت ہوں گی وہی اس شرف کا حامل بن سکے گا۔
4 दिन तक नज़ा होती रही। 5वां दिन अबू उम्मिया बिन मुगीरा ने, जो कुरैश में सबसे ज़्यादा बूढ़ा था, कहा कि नादानो, इतने बेकाबू क्यों हो जाते हो? क्या हरम मुकद्दस की ज़मीन को खून से लालाजार बनाने का इरादा है? यहाँ तलवार चल गई तो फिर रुकेगी नहीं। सदियों तक इस जंग के शोले भड़कते रहेंगे। मैं कहता हूँ कि हर बात का फैसला तलवार ही से नहीं होता, इसकी दूसरी सूरतें भी मुमकिन हैं। इस पर सब लोग बोले, अच्छा साहब, आप ही कोई तदबीर बताइए कि हम क्या करें। अबू उमैया ने कहा कि इस मसले को किसी पंच पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये बात खुद को एक नज़ा बन जाएगी कि सालिस किसको बनाया जाए। इस मुश्किल का हल भी मैं बताता हूँ, वो ये कि खाने काबा में जो शख्स कल सबसे पहले दाखिल हो उसका हुक्म मान लिया जाए, और जो फैसला भी वो सादिर करे इसे सब लोग किसी चूँ चरा के बगैर मान लें। इस पर सब ने हामी भर ली कि हमें ये बात मंजूर है। शाम हुई, फिर रात, और उसके बाद सफीद सहर नमूदार हुआ, और इतने में लोगों ने देखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सबसे पहले काबा में दाखिल हो रहे हैं। सब ने कहा कि आप हमारे सालिस हैं, इस बात का आप ही फैसला फरमाएंगे। तमाम लोग ये कहने के बाद मोहम्मद का चेहरा देखने लगे कि न जाने हिलने वाले लबों से किसके हक में फैसला सादिर होता है। हर कोई पुरआरज़ू भी था और मायूस भी। ऐसे मौक़ों पर तस्वीर के रोशन और तारीक दोनों पहलू सामने आया करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर में संग अस्वद उठा कर रखा और फरमाया कि तमाम कबीलों में से एक एक आदमी इस चादर को थाम ले, ताकि तनसीब हजर अस्वद का शर्फ तमाम कबाइल में मसावी तौर पर बट जाए। हर कबीले के एक एक आदमी ने चादर थाम कर ऊपर उठाई, और इस तरह सब ने मिलजुल कर काबे की दीवार में हजर अस्वद नस्ब कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले से सब खुश हो गए। खिंची हुई तलवारें नियाम में आ गई और एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी रुक गई। तमाम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असाबत राय, हिकमत और दानिश और फहम और फरासत का इकरार किया। सारे मक्का में इस सुलह कुन फैसले की धूम मच गई कि इब्ने अब्दुल्ला की दानाई की बदौलत खून खराबी की नौबत ना आ सकी, और न तलवारों के जौहरों की चमक ज़बान हाल से कह रही थी कि यह लड़ाई बनो बकर और बनो तगलिब के खूंरेज़ जंगों की शोहरत पर पानी फेर देंगी। अहले मक्का ने महसूस किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ निकुकार, परहेज़गार, अमीन और रास्ताबाज ही नहीं हैं, इनमें फ़ैसला करने और आपस में झगड़े चुकाने की भी बेपनाह काबिलियत पाई जाती है।